السلام علیکم بچوں. آج ہم عائشہ، ثنا اور ان کے کمپیوٹر سائنس کے ٹیچر سر حماد کے ساتھ آئی سی ٹی کے بارے میں جانیں گے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ کمپیوٹر کی 5 جنریشنز کیا ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. صبح کا وقت ہے اور سر حماد کلاس شروع ہونے سے پہلے اپنے لیکچر نوٹس کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ ثنا اور عائشہ چند اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھی کلاس شروع ہونے کا انتظار کر رہی ہیں. وہ سر حماد کو کچھ کرتا دیکھتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. صبح بخیر ثنا اور عائشہ، آج آپ دونوں جلدی آ گئے ہیں؟ یس سر، بابا کی آج ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس لیے آج انہوں نے ہمیں جلدی ڈراپ کر دیا. بہت اچھے، کیوں نہ ہم اس وقت کو کسی بانا خیز کام میں استعمال کریں. میں آپ کو آئی سی ٹی کی دلچسپ دنیا کے بارے میں بتاتا ہوں، جس کا مطلب انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ آئی سی ٹی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ سر، کیا آئی سی ٹی کا تعلق کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے ہے؟ بالکل عائشہ، آئی سی ٹی کمپیوٹرز، مواصلاتی آلات، نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ سے متعلق ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. آئی سی ٹی ڈیوائسز ایک الیکٹرانک آلات اور سامان کا ایک مختلف گروہ یا گروپ قرار دیا جا سکتا ہے جو ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے معلومات کو پروسیس، اس کو جمع یا اسٹور کرنا اور معلومات کو بھیجتے اور وصول کرتے ہیں. یہ مختلف کاموں اور عمل کو آسان بنانے کے لیے ڈیٹا کو اسٹور کرنے، بازیافت کرنے یعنی حاصل کرنے، منتقل کرنے اور مینیپولیٹ کرنے یعنی جوڑ توڑ اور تبدیلی کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. آئی سی ٹی نے انقلاب برپا کر دیا ہے کہ ہم کس طرح معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے اسے شیئر کر سکتے ہیں اور کیسے دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور کاروبار چلاتے ہیں. اب آئیے اس بات پر گہری نظر ڈالتے ہیں کہ آئی سی ٹی ہماری روزمرہ کی زندگی میں کہاں موجود ہے. کیا آپ مجھے کچھ مثالیں دے سکتے ہیں؟ سر، اسمارٹ فونز. بہترین. اسمارٹ فونز اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح آئی سی ٹی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. کوئی اور مثال؟ سر، کمپیوٹرز. یہ بھی بہترین مثال ہے. ذاتی کمپیوٹر سے لے کر لیپ ٹاپ اور سرورز تک کمپیوٹر مختلف صنعتوں اور شعبوں کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ ڈیٹا کی وسیع مقدار پر کارروائی کرتے ہیں اور سٹور کرتے ہیں، پیچیدہ سافٹ ویئر چلاتے ہیں اور ہمیں کاموں کو مؤثر طریقے سے انجام دینے کے قابل بناتے ہیں. مگر کوئی ایسی مثال بتاؤ جہاں آئی سی ٹی بہت اہم کردار ہو. سر، ہمارے گھروں میں اسمارٹ ٹی ویز ہوتے ہیں اور گوگل اور الیکسا جیسے وائس کنٹرول اسسٹنٹس بھی. بالکل صحیح، یہ تمام ڈیوائسز آئی سی ٹی کی مدد سے چلتی ہیں. لیکن اب ہم ذرا کمپیوٹرز کی 5 نسلوں پر فوکس کرتے ہیں. سمجھے ہم وقت میں تھوڑا پیچھے جا رہے ہیں. جنریشن 1 کمپیوٹرز 1940 میں آئے تھے اور سائز میں بہت بڑے ہوا کرتے تھے. ان میں ویکیوم ٹیوبز ہوتی تھی اور بس بڑی کیلکولیشنز کے لیے یوز ہوتے تھے. کیا کوئی گیس کر سکتا ہے کہ یہ چلتے کیسے تھے؟ کیا وہ بجلی سے چلتے تھے؟ تم بالکل درست ٹریک پر ہو. یہ سب ویکیوم ٹیوب سے چلتے تھے جن کو الیکٹریسٹی چاہیے ہوتی تھی اور یہ بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوس کرتے تھے. اب اگر ہم 1950s اور 60s کی بات کریں تو اس میں سیکنڈ جنریشن کمپیوٹرز آتے ہیں جس میں ٹرانزسٹرز ہوتے تھے جو کہ ویکیوم ٹیوب سے سائز میں چھوٹے اور استعمال کرنے میں آسان ہوتے تھے اور یہ جگہ بھی کم لیتے تھے. کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ان میں کس طرح کی پروگرامنگ ہوتی تھی؟ سر، کیا انہیں پنچ کارڈ سے استعمال کر کے پروگرام کیا گیا تھا؟ بہترین. یہ پنچ کارڈ سے ہی چلتے تھے اور ان میں جو ہولز ہوتے تھے ان سے انفارمیشن ریپرزینٹ کی جاتی تھی. اب بات کرتے ہیں تھرڈ جنریشن کمپیوٹرز کی جو کہ 60s اور 70s میں آئے. اس میں مائکرو چپس اور سرکٹس لگے تھے جو کہ ان کا سائز مزید چھوٹا کر دیتے تھے اور اسی وجہ سے ان کی قیمت بھی کم تھی. کیا کوئی اس کی مثال دے سکتا ہے؟ سر، شروع کے کمپیوٹرز جیسے ایپل 2 اور کوموڈور 64، کیا وہ اس کی مثال ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح، یہ دونوں اس کی بہترین ایگزامپلز ہیں. اس کی وجہ سے تھرڈ جنریشن کمپیوٹرز ہمارے بزنس اور گھروں کا حصہ ہیں. اور 1980 اور 90s میں ہم نے دیکھا کہ فورتھ جنریشن آف کمپیوٹرز آئی جس نے مائکرو پروسیسرز کو انٹروڈیوس کروایا جو کہ زیادہ فاسٹ اور پاورفل تھا اور جو کہ گرافیکل انٹرفیس بھی ہینڈل کرتا تھا. کوئی کسی مشہور فورتھ جنریشن کمپیوٹر کا نام لے سکتا ہے؟ سر، آئی بی ایم پی سی اور میکنٹاش کمپیوٹر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پرفیکٹ. آئی بی ایم اور میکنٹاش تو سب سے مشہور مثالیں ہیں فورتھ جنریشن کی اور انہوں نے ہی کمپیوٹر انڈسٹری کو ریولیوشنلائز کیا. فائنلی اب ہم ففتھ جنریشن کی بات کریں گے جو کہ 20th سینچری میں انٹروڈیوس ہوئے اور آج بھی ہم سب اسی کو استعمال کر رہے ہیں.
ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مشکل ٹاسک بھی پرفارم کر سکتے ہیں اور واسٹ ڈیٹا بھی سٹور کر سکتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیوٹر سائنس کی ایک شاخ ہے جو ذہین مشینیں بنانے پر توجہ دیتی ہیں جو کام انجام دینے کے قابل ہو جن کے لیے عام طور پر انسانی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پانچویں نسل کے کمپیوٹرز اپنے فیصلے خود کرنے اور فطری یعنی نیچرل زبان سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہمارا کمپیوٹر بائنری لینگویج استعمال کرتا ہے، بائنری زبان ایک ایسی زبان ہے جو صرف 1 اور 0 کو استعمال کرتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ بائنری زبان کی بجائے یہ پانچویں نسل کے کمپیوٹرز ہماری نیچرل زبان کو سمجھیں اور اس طرح کام کریں جیسے ان کا اپنا دماغ ہو۔ جب یہ ممکن ہو جائے گا جو یہ ایک حقیقی ایڈوانسمنٹ یعنی پیش رفت ہوگی۔ سر یہ تو بہت امیزنگ ہے۔ کمپیوٹرز نے ابتدائی بڑی مشینوں سے لے کر آج کل کی ایڈوانس ٹیکنالوجی تک بہت طویل سفر طے کیا ہے جو آج ہمارے پاس ہے۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ آئی سی ٹی ہماری زندگیوں کا کتنا اہم حصہ بن گیا ہے۔ ہمارے اسمارٹ فون سے لے کر ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والے آلات تک سب کچھ آئی سی ٹی کی ہی مثالیں ہیں، اور اب تو یہ جدید کمپیوٹرز بھی آ گئے ہیں۔ بالکل ثنا اور عائشہ، آئی سی ٹی نے ہمارے بات چیت، کام کرنے اور معلومات تک رسائی حاصل کرنے کے طریقوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ اس میدان میں تازہ ترین پیش رفت کے ساتھ اپڈیٹ رہنا ضروری ہے۔ آئی سی ٹی آلات مختلف شعبوں میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں جو ہماری زندگی کو زیادہ مؤثر اور آسان بناتے ہیں۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ استعمال کیا ہیں۔ سب سے پہلے صحت کے دیکھ بھال کے لیے آئی سی ٹی آلات تیار کیے گئے ہیں، جیسے کہ فٹنس ٹریکرز یعنی صحت پر نظر رکھنے کے لیے اسمارٹ واچز اور پہننے والے صحت مانیٹرز تاکہ افراد ان کی جسمانی سرگرمیوں، دل کی دھڑکن، نیند کے پیٹرن اور مجموعی صحت کا پتہ لگانے میں مدد ملے۔ سر، تعلیمی مقاصد کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کمپیوٹرز، آئی پیڈز اور انٹریکٹیو وائٹ بورڈز آئی سی ٹی آلات کی مثالیں ہیں جو کلاس روم میں طالب علم کی تعلیم کو بہتر بناتے ہیں۔ تعلیمی اپلیکیشنز، ای بکس اور علم حاصل کرنے کے لیے آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے وسائل کی دولت تک رسائی، ذاتی توعیت کی سیکھنے کے مواقع دستیاب ہیں۔ اسی طرح تفریح کے لیے ہمارے پاس اسمارٹ ٹی وی، گیمنگ کنسولز اور آن لائن خدمات موجود ہیں۔ سر کیا آئی سی ٹی آلات کی وجہ سے کوئی زرعی ترقی ہوئی ہے؟ ہاں، اس شعبے میں بہت سی ترقی ہوئی ہے۔ آئی سی ٹی ڈیوائسز اور درست زرعی ٹیکنالوجیز فصلوں کی پیداوار کو بہتر بنانے، مٹی کے حالات کی نگرانی اور آسائش کا مؤثر انتظام کرنے میں کسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ ڈرونز اور سیٹلائٹ کی تصاویر فصلوں کی نگرانی اور کیڑوں پر قابو پانے میں مدد کرتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی سر، ہم آئی سی ٹی اور اس کی اپلیکیشنز کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہیں۔ سر تھینک یو ہمیں آئی سی ٹی سے متعارف کروانے کے لیے۔ میں آپ سے آئی سی ٹی کے بارے میں اور بہت کچھ جاننے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ آپ کا خیر مقدم ہے ثنا اور عائشہ، مجھے خوشی ہے کہ آپ سیکھنے کے لیے پرجوش ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سمیٹیں، آئیے ہم آج جو کچھ سیکھا ہے اس کا دوبارہ جائزہ لیں۔ کیا آپ کمپیوٹر کی 5 نسلوں کو یاد کر سکتے ہیں جن پر ہم نے تبادلہ خیال کیا تھا؟ سب سے پہلے ویکیوم ٹیوب پاورڈ کمپیوٹرز آئے، اس کے بعد سیکنڈ جنریشن آئی جس میں کمپیوٹرز ٹرانزسٹرز کے ساتھ چلتے تھے، تھرڈ جنریشن میں کمپیوٹرز انٹیگریٹڈ سرکٹس کے ساتھ چلتے تھے، اور فورتھ جنریشن میں کمپیوٹرز مائکرو پروسیسرز کے ساتھ چلتے تھے، اور آخر میں جدید صلاحیتوں کے ساتھ پانچویں نسل کے کمپیوٹرز آئے۔ بہترین ثنا، آپ نے اس کا خلاصہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ شاباش تم دونوں، میں آپ دونوں کی دلچسپی اور سمجھ بوجھ سے متاثر ہوں۔ تو بچوں، آج ہم نے ثنا اور عائشہ کے ساتھ آئی سی ٹی کے بارے میں کافی ساری دلچسپ باتیں سیکھی۔ چلیے اب جلدی سے آج کے سبق کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے نہ صرف یہ سیکھا کہ آئی سی ٹی کیا ہے اور اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے، بلکہ ہم نے کمپیوٹر کی 5 جنریشنز کے بارے میں بھی جانا۔ اسی سے متعلق میرے پاس آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے۔ یہ ایک ریٹن ایکٹیویٹی ہے۔ اس ایکٹیویٹی میں آپ ایک پیپر لیں گے اور اس پیپر پر ایک ٹیبل بنائیں گے۔ اس ٹیبل میں 5 کالمز ہوں گے۔ ہر کالم میں آپ کمپیوٹر کی ایک جنریشن کا نام اور اس کے ساتھ اس کی خصوصیات لکھیں گے۔ امید ہے اس ایکٹیویٹی کے ذریعے آپ کی اچھی ریویژن ہو جائے گی اور باتیں آپ کے ذہن میں بھی رہیں گی۔